قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ فرما دیجئے او میں آپ کو بتلاتا ہوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو اور نہ قتل کرو اپنے اولاد کو بھوک کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی، نہ قتل کرو کسی ایسے نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے راستے سے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں اللہ وصیت فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اہم مضامین چل رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے روکا اور ایک چیز کا حکم فرمایا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ پہلی نہیں ہے، اور وبالوالدین احسانہ یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تیسری بات فرمائی کہ اپنے اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور چوتھی بات فرمائی کہ بے حیائی سے بچ کے رہو، چاہے وہ بے حیائی ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ اب اس کے بعد 5ویں چیز جس سے روکا جا رہا ہے اس آیت میں وہ قتل ناحق ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانوں میں سب سے برا کام یہ ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ مشہور روایت ہے کہ ایک مسلمان کے جسم کا تو تقدس ہے بیت اللہ سے بھی افضل ہے، یعنی بیت اللہ شریف کو منہدم کر کے اس کی جگہ دوسرا بنایا جا سکتا ہے، اور تاریخ میں کئی دفعہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ اور شریعت میں حق کی صورت قتل کرنے کی، مسلمان کو حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے ان النفس بالنفس، کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو پھر قاضی کے فیصلے سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب اس قاتل کا جو قتل ہے یہ شریعت کے راستے سے جائز ہے، لیکن اس کی صورت عدالت کی صورت ہے کہ قاضی اس کا فیصلہ کرے، اس کو قتل کرے گا۔ اور دوسری صورت کہ کوئی مسلمان جو شادی شدہ ہو کسی عورت سے زنا کر لے تو ایسی صورت میں اس مسلمان کو رجم کی صورت میں، یعنی پتھر مار مار کے اس کو قتل کیا جائے گا قاضی کے فیصلے سے۔ یہ دوسری صورت ہے حق کے ساتھ قتل کرنے کی۔ اور تیسری صورت حق کے ساتھ قتل کرنے کی یہ ہے کہ پہلے ایمان قبول کر رکھا تھا، پھر ایمان چھوڑ کر مرتد ہو گیا، کسی اور راستہ دین کو اختیار کر لیا،
تو شریعت نے اس کی صورت بتائی ہے کہ اس کو 3 دن مہلت دی جائے گی۔ قاضی اس کو کہے گا، دلائل پیش کرے گا، اس کے اشکالات دور کرے گا۔ 3 دن کے بعد بھی اگر وہ دین اسلام کی طرف نہیں آتا تو اس کا حکم قتل ہے، یہ قتل بھی حق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کریں الا بالحق، مگر حق کی صورتیں جو ہیں ان کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں، اور اس کی وضاحت عرض کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو قتل ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور اس وقت مسلمان کی جان کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو چکی کسی دوسرے مسلمان کے دل میں، اس لیے قتل ایک معمولی بات پر بھی کر دیا جاتا ہے۔ پہلے اتنا ایسی صورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے جو اصول بیان فرمائے اس میں بھی قتل سے روکا ہے۔ ایک آخری حد ہے قتل کی، اس سے پہلے مراحل ہیں۔ اگر کسی قوم کے ساتھ، غیر مسلم قوم کے ساتھ جس نے اسلام کے مقابلے کا اعلان کر رکھا ہے یا مسلمانوں پر اس نے دھاوا بول دیا ہے، اب اس کی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تو ان کو جزیے پر آمادہ کرنا ہے۔ اگر جزیے پر آمادہ نہیں ہوتے تو تیسرا قدم ہے وہ بھی ان کے بوڑھوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس دشمن کی عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ان کے بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ جو مقاتل ہیں، جو نوجوان ہیں، جو دین اسلام کو ختم کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، صرف دین اسلام کے تحفظ میں گویا کہ وہ ایک گندے پھوڑے کی طرح ہیں، تو اس طرح ان کو ختم کر کے دین اسلام کا تحفظ صرف ایک صورت ہے، وہ صورت جائز ہے۔ اب جہاں جنگ ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، وہاں بھی شرائط ہیں، شرائط کے بعد قتل کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، جب وہ واپس آیا تو آپ کو کارگزاری سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے جیسے وہ ہماری تلوار کی زد میں آیا تو اس نے فوراً کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن اس کو قتل کر دیا کیونکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ظاہری طور پر کلمے کا اظہار کرنے لگا۔ جب زد میں آیا اس وقت تو آپ نے اس وقت بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ کیا آپ نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ اس کا سینہ کفر سے بھرا ہوا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے؟ یعنی آپ اس کے کلمہ کا اعتماد کرتے، اس کو قتل نہ کرتے۔ تو اس طرح کا قتل یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ناراضگی کا باعث ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ قتل کرو ایسے نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں تاکیدی طور پر حکم کرتا ہے کہ تم اس پر عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ یعنی وضاحت سے اللہ بات فرما رہے ہیں، تاکید سے بات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قل فرما دیجئے تعالوا آؤ، اتلو میں آپ کو بیان کروں، ما حرم جو حرام قرار دیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو کہ نہ شریک ٹھہراؤ، بھی اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین احسان کرو، والدین کے ساتھ احسانہ خوب احسان، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق بھوک کی وجہ سے، لا نحن نرزقکم ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، وإیاہم اور ان کو بھی، ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ، فواحش بے حیائی کے، ما ظہر منہا جو ظاہری بے حیائی ہے، وما بطن اور وہ جو چھپی ہوئی ہے، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، النفس ایسے نفس کو، التی حرم اللہ جس کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق مگر حق کے راستے سے، ذالکم یہ وہ باتیں ہیں، وصاکم کہ اللہ تمہیں تاکید کے ساتھ حکم کرتا ہے، بھی ان احکام کی، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ جاؤ۔